بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المائدہ جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی 16 رکوع ہیں، 120 آیتیں ہیں، شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلے 3 رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے جو مشابہ انعام یعنی اونٹ، بکری، گائے کے ہوں حلال کیے گئے ہیں، مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ لیکن شکار کو حلال مت سمجھنا جس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہیں حکم کرے۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو خدا تعالیٰ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی کہ جو کہ بیت اللہ حرام کے مقصد سے جا رہے ہوں، اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔ اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اسی سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو مسجد الحرام سے روک دیا تھا، وہ تمہارے لیے اس کا باعث ہو جاوے کہ تم حد سے نکل جاؤ۔ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے اعانت کرتے رہو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو جانور کے غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مر جاوے، اور جو کسی ضرب سے مر جاوے، اور جو اونچے سے گر کر مر جاوے، اور جو کسی ٹکر سے مر جاوے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جاوے، اور یہ کہ تقسیم کرو بذریعہ قرعہ کے تیروں کے، یہ سب گناہ ہے۔ آج کے دن نا امید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بیتاب ہو جاوے، بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جانور ان کے لیے حلال کیے گئے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور حلال کیے گئے ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو تم ان کو چھوڑو بھی، اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے۔ تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں اس کو کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں ان کا ذبیحہ تم کو حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے، اور پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہوں، اور پارسا عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، جبکہ تم ان کا معاوضہ دے دو، اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا عمل غارت ہو جاوے گا، اور وہ شخص آخرت میں بالکل ضیاع کار ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں سمیت، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور دھو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے، تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اس زمین پر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھیں، اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تام فرما دیں تاکہ تم شکر ادا کرو، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو، اور خاص لوگوں کی عداوت پر تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جاوے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے کام کیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے،
اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کریں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر نہ چلنے دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اہل ایمان کو حق تعالیٰ ہی پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر قرض دیتے رہو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور ضرور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے کو نہریں جاری ہوں گی۔ اور جو شخص اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو بے شک راہ راست سے دور جا پڑا، تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا۔ وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدلتے ہیں، اور وہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، اور آپ کو آئے دن کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے جو ان سے صادر ہوتی ہے، بجز ان میں کے معدود چند شخصوں کے آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم نصارہ میں ہیں، ہم نے ان سے بھی ان کا عہد لیا تھا، سو وہ بھی کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، اور ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جن امور کا تم اخفا کرتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں، اور بہت سے امور کو واگزاشت کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح یعنی قرآن مجید کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں اور سلامتی کی راہ میں بتلاتے ہیں۔ ہم سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہے۔ آپ یوں پوچھئے کہ اگر ایسا ہے تو یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہیں تو کوئی شخص ایسا ہے جو خدا تعالیٰ سے ان کو ذرا بھی بچا سکے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے حکومت آسمانوں پر اور زمین پر اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ان پر، اور وہ جس چیز کو چاہیں پیدا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اور یہود اور نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اب یہ پوچھئے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے، بلکہ تم بھی منجملہ اور مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، اور اللہ ہی کی ہے سب حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان میں بھی، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں
ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، سو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے سبق پڑھیں گے سورۃ المائدہ کے 3 رکوع آج ہم نے اس ویڈیو میں پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اگر نیو ہیں تو۔ اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے بلیسڈ، جزاکم اللہ خیر۔